بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنادہ بن امیہ نے ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام سے عرض کی، اے فرزند رسول، مجھے نصیحت فرمائیے۔ امام نے نصیحت کے بطور ایسے مطالب بیان کیے جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جنادہ، اپنے آخرت کے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس سفر کے لیے اپنی موت سے پہلے اسی زندگی میں زاد راہ حاصل کر لو۔ جان لو کہ تم دنیا کی جستجو میں ہو اور موت تمہاری جستجو میں ہے۔ تم جس دن میں جی رہے ہو اس میں آنے والے دنوں کا غم نہ کھاؤ۔ یاد رکھو کہ مال دنیا میں سے تم جو کچھ جمع کرو گے اس سے اپنی ضرورت اور اپنی خوراک سے زیادہ استعمال نہیں کر پاؤ گے۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہوگا وہ دوسروں کے لیے ہوگا، گو کہ تم نے دوسروں کے لیے جمع کیا تھا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کے جائز مال کے بارے میں حساب ہوگا، حرام مال کے بدلے عذاب ہوگا، اور مشکوک مال کے بدلے عتاب اور سختی ہوگی۔ تم دنیا کو ایک مرے ہوئے جانور کی طرح سمجھو۔ اس دنیا سے تم اپنی ضرورت بھر ہی لو۔ اگر بس اپنی ضرورت بھر لیا اور وہ حلال بھی ہوا تو تمہارا شمار زاہدوں میں ہوگا، اور اگر حرام ہوا تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ گویا تم نے اس مردار سے ضرورت بھر لیا ہے، اور اگر عتاب بھی ہوا تو وہ عتاب آسان اور ہلکا ہوگا۔ اس کے بعد امام نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، وَاعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ یعنی اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور دنیاوی کاموں کے لیے ابھی بہت وقت ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو کہ گویا تم کل ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور تمہارے پاس بالکل وقت باقی نہیں رہ گیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اگر تمہیں خاندانی وجاہت کے بغیر بھی عزت اور طاقت کے بغیر بھی ہیبت چاہیے تو معصیت پروردگار کی ذلت سے نکل کر اطاعت پروردگار کی عزت کی طرف آ جاؤ۔ جب بھی لوگوں کی صحبت میں جانے پر مجبور ہو تو اس کے ساتھ رہو جو تمہاری زینت کا سبب بنے۔ اگر اس کی تم کوئی خدمت کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے، اس سے کوئی مدد مانگو تو مدد کرے، جب کوئی بات کہو تو تمہاری تصدیق کرے، اگر دشمن پر حملہ کرو تو وہ تمہارا بازو بنے، اور تم نیکی کا ہاتھ آگے بڑھاؤ تو وہ بھی بڑھائے۔ اگر دنیا تمہارے کاموں میں رخ نہ ڈالے تو وہ اسے برطرف کرے، اگر تم نیکی کرو تو وہ اس کی قدر کرے، اس سے کچھ چاہو تو وہ عطا کر دے، اگر تم چپ رہو تو وہ بولنا شروع کرے، اس سے تمہاری دوستی ایسی ہو کہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کا اثر تم پر بھی پڑے اور تم بھی اس کے درد میں شریک رہو۔ وہ دوست ایسا ہو جس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کے راستے تمہارے خلاف نہ جائے، حق کے سلسلے میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑے، اور اگر کسی چیز کی تقسیم میں تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہیں خود پر ترجیح دے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔